ہمارے یہاں کے نوجوان جو بے روزگار ہے وہ بے روزگار کیوں ہے؟ یہ وہی نوجوان ہے نا جو 40 لاکھ روپیہ دے کے کنٹینروں پہ اور انتہائی خطرناک کشتیوں پہ بیٹھ کے یہ اٹلی جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں جانے کا. یہ وہی نوجوان کی بات کر رہے ہیں نا ہم. اتنا ایمبیشیس, اتنا پاورفل نوجوان ہمارا اپنا اکنامک سٹرکچر کیوں نہیں اسے انگیج کر سکتا؟ دیٹ از دا پوائنٹ. تعلیم بھی ایک مافیا ہے پاکستان کے اندر. ایجوکیشن از انڈسٹری, اٹس اے سروس انڈسٹری. آج کل کا جو بے روزگار نوجوان ہے وہ کہیں بھی دیکھتا ہے, کہیں توہین رسالت کی بات ہوتی ہے, کوئی جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے, وہ ڈانگ چھوٹا لے کے جناب اور آگ لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. میرے اپنے چائلڈہڈ میں, یوتھ میں مجھے یاد ہے کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا لیکن اتنی جلدی ڈنڈا سوٹا نہیں نکلتا تھا. کالجوں میں, یونیورسٹیز میں ایک صوبے کے بچے یا لڑکے نوجوان دوسرے صوبے کی کلچر اور ثقافت کو برا بھلا کہتے ہیں. اٹس ڈیموکریسی ڈیفیسٹ. ہر ریاست میں پیدا ہونے والا بچہ, اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت, وہ اس کی پڑھائی, وہ اس کی روزگار کا بندوبست کرے. تو پھر ریاست فیل ہوگی یا ہمارے ریاست تو چلو جو فیل ہوئے, انسٹیٹیوشنل ویکنس جو ہمارے ایکریڈیٹیشن انسٹیٹیوشنز ہیں نا, جیسے PMDC ہے یا انجینئرنگ میں پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے یا DVM کی کونسل ہے, پاکستان کمپیوٹنگ کونسل ہے, جتنی بھی ہیں, پاکستان فارمیسی کونسل ہے. ان انسٹیٹیوشن کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کوالٹی پہ کم توجہ دیتے ہیں اور تنگ زیادہ کرتے ہیں. ہمارے جو باہر ایمبیسیز ہیں, جو جہاں پر بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہماری پاکستانی ایمبیسی ہے, ان کا ایک کوارڈینیشن بھی نہیں ہوتا. ایمبیسی والوں بیچاروں نے کیا پتہ کرنا ہے, وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا, وہ کہتا ہے میں نے یورپ پہنچ جانا ہے, خواہ کنٹینر پہ جانا پڑے, خواہ سمندر سے جانا پڑے. وہ اتنا ایمبیشیس ہے. اگر 10 کروڑ افراد غربت کی سطح سے نیچے زندگی کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں. اب 3,000 روپے مہینے میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کون اپنا چولہا جلائے, کون بجلی لے, کون اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. اٹس ناٹ کویسچن آف انکم, اٹس اے کویسچن آف ہیومن رائٹ. یہ انسانی ڈگنیٹی کا ایشو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے. پاکستان کے ہم نے 75 سالوں میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے. ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستان کسی نازک دوراہے پر ہے. تعلیمی, سماجی, معاشرتی, معاشی, سیاسی عدم استحکام سے ہمیشہ ہم دوچار رہے. لیکن اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے جہاں پر یہ قوم سوچتی ہے کہ آخر ہمارے جو نوجوان ہیں اس ملک کے, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے, کیا اس نظام میں ہم کوئی بہتری کی امید لگا سکتے ہیں؟ پاکستان کے اوورآل جو ہمارے مسائل ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اس لیے میں نے جس شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سر حاصل علم رکھتے ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب. ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب جو ہیں یہ لاہور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے, اوکاڑا میں بھی وائس چانسلر رہے, اور آج کل پونچھ یونیورسٹی آزاد کے شعبے میں وائس چانسلر کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں جس میں تعلیم خاص طور پر میرا فوکس ہوتا ہے. لیکن جیسی آپ کی شخصیت ہے, جس طرح آپ سیر حاصل علم رکھتے ہیں پاکستان کے بنیادی ایشوز پر, وہ بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن سر فہرست میں آپ سے کرغزستان کے مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا, جو ایک بڑا ایک ایشو بنا تھا. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے, یعنی چاروں صوبوں سے بچے, کئی فلائٹیں آئیں
ہمیں تو حیرت ہوئی کہ اتنے سارے بچے کرغزستان میں آ گئے. یہ جو ہماری مائیں جو ہے اپنے بچوں کو منتوں سے دعاؤں سے حاصل کرتی ہیں, کس طرح بھیجتے ہیں ایسی جگہوں پر دور, کیا ان کو وہاں کس طرح کی پڑھائی جاتی ہے لینگویج, کس طرح کا علم ہوتا ہے, کیا وہ یونیورسٹیاں ہمارے سے سپیریئر ہیں, یہ سب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں کہاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں. دیکھیں, اس واقعہ پہ جیسے آپ نے کہا ہمیں حیرانگی ہوئی, ہمیں واقعتاً حیرانگی ہوئی, اور حیرانگی میں یہ بات تو بعد میں کروں گا کہ ان کا معیار تعلیم کیسا ہے. پہلے میں اپنی انٹروسپیکشن کروں گا کہ بھئی یہ 240 ملین لوگوں کا کنٹری ہے, اتنا بڑا کنٹری ہے, اور ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ ہائر ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ بھی کیا ہے اور انہیریٹ بھی کیا ہے. تو ہم ان بچوں کی ایجوکیشنل نیڈ کیوں نہیں پوری کر سکے؟ دیکھیں نا, یہ اتنی بڑی کلائنٹیج, اتنا بڑا ہیومن ریسورس جو ایک ہم سے جو ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے ہم سے وہ آگے نہیں ہے بلکہ ہم سے کم ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا لیول جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے, یہ فارمر سوویٹ اسٹیٹس کا, ٹھیک ہے. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم کیوں فیل ہوئے ہیں. اب اس وقت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کئی سینکڑوں یا شاید ہزاروں میڈیکل کالجز پاکستان میں ہوں گے, پرائیویٹ سطح پہ, ویریس لیول کے, ویریس کیٹیگریز کے, بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ, لیکن یہ لوگ ان کو اکاموڈیٹ کیوں نہیں کر سکے, ان کو ایجوکیشن کیوں نہیں دے سکے کہ وہ بیچارے ایک تھرڈ کنٹری میں جو کہ اتنا سیف بھی نہیں ہے, جہاں اتنی انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے, انگلش سپیکنگ ہیریٹیج بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم بھی ایک مافیا ہے پاکستان کے اندر, کہ تعلیم کی جو درسگاہیں ہیں وہ دیکھیں نا, یہاں پر اگر ان کا ریٹ پوچھا جائے, کسی سے کہے کہ یہاں 10,000 لیں گے تو وہاں جو ہے 5,000 لیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے, بٹ لیٹ پٹ اٹ ان دس وے کہ ہماری ایک بہت بڑی ینگ پاپولیشن جو انرجیٹک بھی ہے, انٹیلیجنٹ بھی ہے, اور اس کے والدین اس پہ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستانی انسٹیٹیوشنز کے لیے, پاکستانی ریاست کے لیے, کہ ان کو ہم یہاں کوالٹی ایجوکیشن دے سکتے. اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا چنک آف پاپولیشن ہم نے مس کیا. دیکھیں انہیں وے انہوں نے ڈسٹرسٹ کیا ہم پہ. چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ لوگ نارتھ امریکہ میں جاتے ہیں, یورپ میں جاتے ہیں کہ وہاں کی یونیورسٹیز زیادہ ڈیولپڈ ہیں, وہاں ڈائیورسٹی زیادہ ہے, وہاں لنگوسٹک بینیفٹس ہیں, لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کیوں فیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے, ایجوکیشن از انڈسٹری, اٹس اے سروس انڈسٹری, ٹھیک ہے نا جی. کسی نے اگر لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, پشاور میں میڈیکل کالج بنایا تو اس میں کیا کمی ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب, ہر ریاست میں پیدا ہونے والا بچہ, اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت, وہ اس کی پڑھائی, وہ اس کی روزگار کا بندوبست کرے. تو پھر ریاست فیل ہوگی یا ہمارے؟ نہیں, ریاست تو چلو جو فیل ہوئے, انسٹیٹیوشنل ویکنیس ہے. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے, یہاں میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو ہمارے ایکریڈیٹیشن انسٹیٹیوشنز ہیں نا, جیسے PMDC ہے, یا انجینئرنگ میں پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, یا DVM کی کونسل ہے, پاکستان کمپیوٹنگ کونسل ہے, جتنی بھی ہیں, پاکستان فارمیسی کونسل ہے, ان انسٹیٹیوشن کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کوالٹی پہ کم توجہ دیتے ہیں اور تنگ زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن بنایا ہے تو ان کے پاس انوینٹری ہوگی اور یہ آپ کے ناک میں دم کر دیں گے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ کوالٹی ایشور کرنی تھی, بجائے اس کے کہ آپ تنگ کریں, ان کو تھریٹ کریں کہ ہم آپ کا ادارہ. اب ایک شخص نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ اخباروں میں لکھ کے دے دیتے ہیں یہ تو ادارہ ہی جو ہے یہ مطلب وردی نہیں ہے, ریکگنائز نہیں ہے اس کا. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے
کہ ہماری جو ایکریڈیٹیشن ایجنسیز ہیں, کنٹرولنگ انسٹیٹیوشن ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ وائس چانسلر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے بھی, اور پیچھے اکاڑا بھی رہے ہیں, اور اب بھی ماشاء اللہ وائس چانسلر ہیں. آپ کو تو علم ہوگا نا کہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے ہمارے پاکستان کے اندر, یہ جس طرح کی ہم تعلیم دیتے ہیں یہاں پر, یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جس کی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کو اچھی تعلیم دیں, اب اس کو جو ہے ہماری یعنی کہ زر اور دولت کی جنکار سے ہم کچل رہے ہیں. جو علم و حرف جو ہے جو اس کو بھی ہم تقریباً دھتکار رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کام نہیں کر رہے. ان چیزوں کو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ کی یونیورسٹی تو اس وقت میرا خیال اگر دیکھیں گزشتہ سالوں کی نسبت اپنی رینکنگ میں اوپر چلی گئی ہے, رینکنگ میں بہتر ہوئی ہے, اور آؤٹ آف 500 میں 15 آپ کے یہاں سے پنجاب یونیورسٹی کے وہ جو ہے فیکلٹیز ہیں, تو اٹس اے بگ تھنگ. دین وائی وی آر گوئنگ ٹو دیز کنٹریز؟ میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں نا کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی انسٹیٹیوشنز میں پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ہم نے وہ پرابلم ریموو کرنے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ جو اس وقت گلوبل ڈائنامکس ہیں, دیکھیں آپ گلوبل مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ کی دکان کسی مارکیٹ میں ہوتی ہے نا, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے یہ ساتھ والی دکان میں تو اسی بھاؤ پہ بیچوں گا. نو, یو ہیو ٹو کمپیٹ, یو ہیو ٹو کمپیٹ ان ٹرمز آف پرائس, یو ہیو ٹو کمپیٹ ان ٹرمز آف جو ہے کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. اب آپ دیکھیں نا, اگر گلوبل ایجوکیشن کی مارکیٹ ہے تو جو پھر اٹس اے کیپٹلزم, جو زیادہ اٹریکٹ کر لے گا وہ کر لے گا. اب دیکھیں ہمارے میں کوئکلی ہمارے انسٹیٹیوشن میں پرابلم کیا ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ میں ایک تو ڈائیورسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیں 6000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, پتہ چل رہا ہے صرف 8 اسٹوڈنٹ فارن اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک اور عذاب پڑ گیا, ہر محلے ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی کھل گئی ہے. پہلے تو پھر چلو کو ریجنل پروونشیل ڈائیورسٹی ہوتی تھی. جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا آج سے 30 سال پہلے, تو ملتان کے لوگ بھی آتے تھے, بہاولپور کے بھی, گلگت کے بھی. اب وہ تعداد بہت کم ہو گئی کیونکہ ہر جگہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں. ایک تو ہماری یونیورسٹیز کو ڈائیورسٹی پہ توجہ دینا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم نے انٹرنیشنلائزیشن اپنی یونیورسٹیز کی کرنی ہے. ڈائیورسٹی ہوگی تو اسٹوڈنٹ اٹریکٹ ہوتا ہے. اور تیسری بات میں کہتا ہوں اسٹینڈرائزیشن. جب گلوبلائزیشن ہوتی ہے تو اسٹینڈرائزیشن ہوتی ہے. اس وقت آپ چاول نہیں بیچ سکتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹینڈرائزیشن کے جی کیونکہ گلوبل سٹینڈرڈز کا تعین ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. آپ ایون کوئی بھی چیز کاٹن سے لے کے لیدر تک, لیدر سے لے کے کپڑے تک, گندم, چاول, کوئی چیز انٹرنیشنل مارکیٹ تو اسٹینڈرائزیشن ہے. اور ٹائم پیریڈ بھی میٹر کرتا ہے. ٹائم پیریڈ. اب آپ دیکھیں نا, ہم گلوبل مارکیٹ میں میٹ کیوں نہیں فروخت کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ کے جو ہے لائف سٹاک میں یہ بیماریاں ہیں, اس کے وائرس کے ٹریسز ہیں, ہم نہیں لیتے آپ سے میٹ. اب جو ہائر ایجوکیشن ہے, خاص طور پہ جو میڈیکل کی ایجوکیشن ہے, انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہے, وہاں ہمیں گلوبل سٹینڈرڈز چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے جو ایکریڈیٹیشن انسٹیٹیوشن ہے, یس دے آر ڈوئنگ ویری گڈ, لیکن وہ بعض اوقات اتنا اسکرو اپ کر دیتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنز کو ہی سفوکیٹ کر دیتے ہیں. صحیح کہا. اور سب ایک اور بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے بچے پاکستان سے جاتے ہیں, اس طرح آپ نے صحیح شروع میں کہا کہ سینکڑوں ایسی یونیورسٹیاں ہوں گی جو پاکستان سے بچے نہ صرف ان ملکوں میں دیگر ملکوں میں جاتے ہیں, رشیا بھی جاتے ہیں, ایون ازبکستان بھی جاتے ہیں. تو یہ تو ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور اس کے جو ادارے ہیں, مثلاً ہمارے جو باہر ایمبیسیز ہیں, جو جہاں پر بچوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہماری پاکستانی ایمبیسی ہے, ان کا ایک کوارڈینیشن بھی نہیں ہوتا. وہاں مجھے یاد ہے اکثر لوگ مجھے کئی دفعہ فون کرتے تھے کہ جی ہمیں ایمبیسی سے ٹائم لے دیں, ہم ملنا چاہتے ہیں ایمبیسڈر سے. یہ بھی تو ایک ہمارے بنیادی طور پر ایک فالٹ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بچے جا رہے ہیں پاکستان سے, کہاں کہاں جا رہے ہیں, کدھر کدھر جا رہے ہیں, ان کا ریکارڈ ہونا چاہیے, وہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں, کس طرح پڑھ رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں. یہ تو ایمبیسی والے پتہ کر سکتے ہیں. سر یہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں, لیکن میں ایک عرض کروں, ہمارا نوجوان اتنا ایمبیشیس ہے, اتنا ڈائنامک ہے. ایمبیسی والوں بیچاروں نے کیا پتہ کرنا ہے, وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ دیکھیں نا,
وہ کہتا ہے میں نے یورپ پہنچ جانا ہے، خواہ کنٹینر پہ جانا پڑے، خواہ سمندر سے جانا پڑے. وہ اتنا ایمبیشیس ہے. وہ اپنا گھر، میں ایک عرض کروں، اٹلی کے ساحلوں پر بیچارہ ڈوب میں جاتا ہے عرض کروں یہ پچھلے دنوں جو ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان کے سینکڑوں لوگ، میں نے تو کیونکہ بائی ٹریننگ میں اینتھروپولوجسٹ ہوں، تو میں ان گاؤں میں گیا جہاں سے یہ بچے تھے. تو وہاں ایک بابا جی کہنے لگے کیا ہو گیا، کاروبار میں نہیں رسک ہوتا، سڑک پہ نہیں رسک ہوتا، اگر یہ چند 100 ڈوب گئے ہیں تو ہزاروں چلے بھی تو گئے ہیں، ہم تو بھیجیں گے اپنے بچوں کو دوبارہ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں آپشنز ایکسپینڈ کرنی ہے، اپرچونٹیز انکریز کرنی ہے، لوگوں کو ہوپ دینی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز نے، ہماری اسٹیٹ نے. اگر نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرنا تو پھر یہاں بھی ہے، وہاں جا کے مر جائیں گے. سب 240 ملین آپ نے کہا، یعنی 24 کروڑ کی آپ نے شروع میں کہا آبادی میں، اگر 10 کروڑ افراد غربت کی سطح سے نیچے زندگی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں. اب 3,000 روپے مہینے میں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کون اپنا چولہا جلائے، کون بجلی لے، کون اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرے؟ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کا ابھی آپ اظہار کر رہے ہیں کہ جو ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. سر دیکھیں، یہ جو سطح جو غربت کی لائن سے نیچے ہیں، اٹس ناٹ کویسچن آف انکم، اٹس اے کویسچن آف ہیومن رائٹ. یہ انسانی ڈگنیٹی کا ایشو ہے، یہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے. یہ بڑا گریوسم میٹر ہے، یہ جسٹ میٹر آف ایکیڈیمک ڈبیٹ نہیں ہے. دیکھیں ڈیموکریٹک فیلئر کیوں ہوتا ہے؟ آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں جو 2 ٹائم کا ڈیسنٹ میل نہیں افورڈ کر سکتا؟ اس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ کوئی سیاسی رائے رکھے گا اور اس رائے کا اظہار کرے گا ووٹ کے ساتھ؟ یہ ڈسٹنٹ ڈریم ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ فنڈامنٹلز جو ہیں ہمارے انسانوں کے، ہمارے جسے ہم سٹیزن کہتے ہیں، سٹیزنری از امپورٹنٹ. ہم نے اپنے سٹیزن کو گزشتہ 75 سال سے امپاور نہیں کیا، بلکہ اب تو غربت سے وہ ڈس امپاور ہوا ہے. اس کی جو کوئی سیاسی رائے تھی وہ دھندلا گئی ہے اس کی اکنامک پرابلمز کے ساتھ، اس کی وریز کے ساتھ. دیکھیں نا، یہ صرف فوڈ کا ایشو نہیں ہے، یہ پھر ہیلتھ کا بھی ایشو بن جاتا ہے نا. اٹس اے 21st سینچری، اور آپ کو فنڈامنٹل جو ہیلتھ رائٹ ہیں وہ نہیں آپ کے پورے ہو رہے. آپ کے انرجی کے جو ہے آپ کی فنڈامنٹل ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی. فوڈ، اب دیکھیں آپ، سٹنٹنگ گروتھ جو ہے بچوں کی ہاریبل حد تک ہماری کنٹری میں زیادہ ہے. ہماری انفینٹ مورٹیلٹی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہی. یہ 25 سال ہو گئے ایس جی ڈیز کے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے کہ جو ہمارے ہاں تہذیب و تمدن کو زر کی دولت سے کچلا جاتا ہے، حرف و دانش کی جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ طاقت سے کچلی جا رہی ہیں ہمارے یہاں کے نوجوان جو بے روزگار ہے، وہ بے روزگار کیوں ہے؟ دیکھیے نا، آپ ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو، بچوں کو دیکھتے ہیں. اس کا جواب دیجئے کہ آخر کوئی امید ہے؟ ہمیں پردے کے پیچھے نظر آ رہی ہے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا ہماری نیکسٹ جنریشن جو کہ ان نوجوانوں کو جو پڑھ کے فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا آگے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بے روزگاری جو ہے اس کو بڑا نیرولی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بے روزگار ایک بچہ اس لیے ہے کہ جاب نہیں ہے، حکومت جاب نہیں نکال رہی، پرائیویٹ سیکٹر جاب نہیں نکال رہی تو یہ باہر چلے جائیں. اس طرح کے نا بہت ہی مکینیکل قسم سے دیکھا. حالانکہ دیکھیں جو بے روزگاری ہے نا، یہ بیسیکلی ایک نوجوان کا ڈسکنیکٹ ہے فرام دا سوشل اسٹرکچر، اکنامک اسٹرکچر سے ڈسکنیکٹ وہ کیوں ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا جو پروسیس آف سوشلائزیشن تھا، جو ایجوکیشن اس کو دی گئی، وہ سوسائٹی کے ساتھ انگیج کیوں نہیں ہو سکا. دیکھیں یہ تو 2% لوگ ہیں نا جنہوں نے کچھ جابز لینی ہیں. ادروائز ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ گھر کا کاروبار کرتے تھے، لوگوں کی اپنی جو ہے انٹرپرینیورشپ تھی، ایک انگیجمنٹ تھی، وہ شروع سے ہی رہی ہے، ہر سوسائٹی میں رہی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے؟ تو ہمارے یہاں ایک ڈسکنیکٹ کریٹ ہو گیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو اکنامک ڈسکنیکٹ ہے، اور اس کی بنیادیں کیا ہیں؟
بنیادیں یہ ہیں کہ ہم نے یوتھ کو اس طرح سوشلائز ہی نہیں کیا, اس طرح ٹرینڈ ہی نہیں کیا کہ وہ معاشرے میں انگیج ہو سکے. یہ وہی نوجوان ہے نا جو 40 لاکھ روپیہ دے کے کنٹینروں پہ اور انتہائی خطرناک کشتیوں پہ بیٹھ کے یہ اٹلی جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں جانے کا. یہ وہی نوجوان کی بات کر رہے ہیں نا ہم. اتنا ایمبیشیس, اتنا پاورفل نوجوان ہمارا اپنا اکنامک سٹرکچر کیوں نہیں اسے انگیج کر سکتا؟ دیٹ از دا پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ تعلیمی انحطاط بھی تو ہے نا بیسیکلی, کہ اگر ایک بچہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے جو اس کو فائدہ نہیں دیتی. جب میں فائدے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مراد یہ ہے کہ جس سے اس کو روزگار ملے, کل وہ اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر سکے. اور ہمارے ہاں تو لاکھوں بچے جس طریقے سے بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں, چند ایک لوگ ہوتے ہیں جن کو روزگار ملتا ہے, محدود وسائل ہیں گورنمنٹ کے. تو یہ جو ایک نوجوان نسل جسے ہم کہتے ہیں کہ ذہنی انخلا بھی ہمارے پاکستان سے ہو رہا ہے, جو باہر جا رہے ہیں لوگ آ کے, یعنی ذہانت کا انقلاب کہہ سکتے ہیں ایسے, وہ بھی ہے. یہ جو ہو رہا ہے بیسیکلی یہ تو ملک کا نقصان ہے, لیکن اوور آل دے آر آلسو برڈن آن دی اسٹیٹ. یس دے آر. اچھا, اس میں ایک بات آپ اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں تمام ممالک پہ, تو جہاں بے روزگاری کم ہے وہاں اکانومی بہتر ہے, یہ تو اپنی جگہ بات ہے. لیکن یوتھ امپاورمنٹ ہے, ہماری جو یوتھ ہے یہ بہت حد تک ایلینیٹڈ ہے, اس کا ٹرسٹ نہیں ہے انسٹیٹیوشن پہ. آپ ابھی نوجوانوں کو, میں چند دن پہلے کچھ میڈیکل گریجویٹس کو انٹرویو کر رہا تھا, تو میں بہت پریشان ہو گیا ان کے آئیڈیاز دیکھ کے. کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں جی جاب ملنی ہے نہیں ملنی, اور نمبر ایک اگر مل گئی تو کیا وہ جاب ہمارا کوئی پرومزنگ کیریئر ہوگا کہ ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا؟ کیا کوئی کیریئر ڈیولپمنٹ کے آپشنس آئیں گے؟ ہماری جو ہے سیکیورٹی ہوگی؟ بہت سے نوجوان تو یہ کہتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں جو میڈیکل گریجویٹ ہیں, کہ اگر ہم BHU میں چلے گئے وہاں تو نہ کوئی میڈیسن ہے, نہ کوئی وہاں ایکوپمنٹ ہے, نہ کوئی پراپر وہاں پیشنٹ ہے, نہ سیکیورٹی ہے. تو یہ جسٹ یہ جاب کی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اس سے ساری چیزیں لنکڈ ہیں. ہم نے اگر کسی کو جاب دینی, اب آپ دیکھیں نا بہت سے دنیا کے ممالک میں جب کوئی ینگ گریجویٹ جوائن کرتا ہے میڈیکل ورک فورس, تو اسے ہوتا ہے کہ ہاں میں بڑی مشکل, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں دور دراز علاقوں میں, رورل علاقوں میں جب کوئی بندہ جاب کرتا ہے وہاں میڈیکل آفیسر کی یا فیملی فزین, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے سال بعد میرا کیریئر وہاں چلا جانا ہے, مجھے یہ ترقی مل جانی ہے, میرے علم میں یہ اضافہ ہو جانا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کی چیز کوئی چیز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, محبت ہمیں متحد نہیں کرتی لیکن نفرت ہمیں اکٹھا کر دیتی ہے. یہ جو جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کا, جو بے روزگار نوجوان ہے وہ کہیں بھی دیکھتا ہے, کہیں توہین رسالت کی بات ہوتی ہے, کوئی جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے, وہ ڈانگ چھوٹا لے کے جناب اور آگ لگانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. یہ بھی تو ایک ہے نا ہمارے ایک جس کاز آف پاورٹی دس بریڈس ٹیررزم. یہ بڑا سیڈ ایسپیکٹ ہے, اور یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈیپ دا فالٹ لائنز آر. جو ہماری سوسائٹی نے فالٹ لائنز کریٹ کر دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یہ میرے اپنے چائلڈہڈ میں, یوتھ میں مجھے یاد ہے ہم مناظرے بھی سنا کرتے تھے, جلسے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ ڈاکٹرینل ڈفرینسز تھے, مشاعرے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور ساری جی کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا, لیکن اتنی جلدی ڈنڈا سوٹا نہیں نکلتا تھا. تو یہ ہم نے اب میں تو حیران ہوں کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کتنی فالٹ لائنز کریٹ کر دی ہیں. ریلیجس اور ڈاکٹری, حالانکہ 95% 98% مسلم ہیں, تو ہم نے ود ان مسلمز کتنی ڈاکٹرینل اور فالٹ لائن کریٹ کر دی ہیں. یہ تو مذہبی ہو گیا. اس کے بعد آپ پروونشل دیکھ لیں, اس کے بعد آپ ایتھنک دیکھ لیں, اس کے بعد آپ جینڈر بیسڈ لائنز دیکھ لیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کبھی اس طرح پبلک لائف میں یہ ٹرانسجینڈر ڈسکس نہیں ہوئے تھے, یہ کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. آپ اپنے پاکستان کی جس طرح آج کل ہو رہے ہیں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب جینڈر کی جو فالٹ لائن ہم نے کریٹ کر لی ہے یہ ورثم ہے, یہ کسی ملک میں نہیں ہے.
کہ ہم اپنی خواتین کو ہی جو اتنا نان پارٹیسپیشن ان کی ہے، بجائے ان کو ہم آگے لائیں، ہم نئی فالٹ لائنز کریٹ کرتے جا رہے ہیں، نئے ایشوز کریٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخری حصے میں آگے ہیں، آخری سوال آپ سے میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ وائس چانسلر رہے ہیں لاہور پنجاب یونیورسٹی کے بھی، اوکاڑا میں بھی، اور اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ وہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ایک صوبے کے بچے یا لڑکے، نوجوان دوسرے صوبے کی کلچر اور ثقافت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر سندھی یہاں آ کر کوئی اپنے کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی کلچرل پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ بلوچی اگر یہاں کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی غزل یا کوئی میوزک کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ فوری طور پر وہاں ڈنڈے سوٹے نکل آتے ہیں، آ کے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خطرناک لہر ہے جس نے ہمارے تعلیمی سسٹم کو بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے ہمارے ملک کی نظم و نسق کو سنبھالنا ہے، سیاست کو سنبھالنا ہے، اگر وہ اس وقت انتشار کا شکار ہیں تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں اسے کہوں گا کہ اٹس اے ڈیموکریسی ڈیفیسٹ، ٹھیک ہے؟ جو جتنی کوانٹٹی معاشرے میں ڈیموکریسی کی اویلیبل ہونی چاہیے تھی، یہ اس کا ڈیفیسٹ ہے۔ لیکن اس سے ایک بات آگے ہے، دس از اے فریڈم ڈیفیسٹ۔ یہ وہ بیرومیٹر ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ترانے اور گانوں میں تو ہم ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہی لوگ جو کسی دوسرے پروونس میں رہ رہے ہیں ان کے کلچر سے کتنے خائف ہیں۔ یہ کیا ایشو ہے؟ یہ اس طرح ہمیشہ تو نہیں تھا۔ تو ہم نے ایک فریڈم ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا ہے کہ ہم نے ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ کریٹ کر دیا ہے، ایک فیئر کریٹ کر دیا ہے۔ میں عرض کروں کہ ہمارے جو سوشل سسٹم میں بہت سے کنٹرولنگ سسٹم ہیں، وہ فیئر کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اگر ایسے ہوا تو ہماری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ اگر یہ کلچرل پروگرام ہوا تو ہمارے کلچر کا کیا بنے گا؟ یہ جو فیئر ہے، یہ جو ڈیموکریسی کا ڈیفیسٹ ہے، یہ جو فریڈم کا ڈیفیسٹ ہے، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹ جو ہے، جو ہماری یوتھ ہے، ہم نے اس کو امپاور نہیں کیا، ہم نے اس کی بات نہیں سنی، ہم نے اس کو سنب کیا ہے۔ آپ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں دیکھ لیں تو کوہرشن ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے جو تمہیں کہہ دیا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ منہ بند کرو۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ میں فریڈم ڈیفیسٹ ہے، سیریس فریڈم ڈیفیسٹ ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ذکری ذاکر صاحب، آپ کی آمد کا تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم آنرڈ۔ یہ تھے ڈاکٹر ذکری ذاکر، وائس چانسلر پنچ یونیورسٹی، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دل کو لگتی باتیں ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ایک خوف کا شکار ہے، ہماری نوجوان نسل میں وہ ذہنی آسودگی نہیں ہے، سوچ کو زنگ لگ گیا ہے، ذہانت پھیکی پڑتی جا رہی ہے، اور نوجوان ایک دوسرے کے کلچر سے خوف زدہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اکٹھی آزادی حاصل کی تھی، بلوچی بھی تھے، سندھی بھی تھے، پنجابی بھی تھے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے کلچر کو، ایک دوسرے کے تہذیب و تمدن کو جس رتھ لیسلی کچلنا چاہتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے اندر ایک ٹھہراؤ آنا چاہیے، ایک انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے، کلچر آف جسے کہتے ہیں پیشنس آنا چاہیے، برداشت کا پیشنس آنا چاہیے، برداشت کا کلچر آنا چاہیے۔ یہ جو برداشت کا کلچر ہے یہی پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ آج ہمیں اسی کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہے، میں اوورآل آپ کو کہ ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کسی بھی شعبۂ زندگی میں ہیں، ہمارے جو اطوار ہیں، جو ہماری گفتگو ہے، جو ہماری بات چیت ہے، جو ہمارے اعمال ہیں، اس میں ہم ایک اعتدال پسند قوم کی طرح نہیں جانے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔